في القرآن المجيد والفرقان الحميد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. بساط عالم کی وسعتوں سے جہان والا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے. بشر بشر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہگاروں پہ بھی نظر ہو. یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہگاروں پہ بھی نظر ہو. شفیع امت کو ہم غریبوں کہ چشم تر کا سلام پہنچے. گرامی قدر حاضرین و معزز سامعین، اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنے بعد سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ عظمت، مقام، رفعت اور بلندی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت، ان کے شان، ان کی بلندی، ان کے مقام کے تذکرے آپ کی آمد سے پہلے بھی کیے.
اللہ کے محبوب دنیا میں آ گئے، نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی لوگوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور مقام آیا تھا۔ اللہ کے محبوب کو نبوت مل گئی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ اللہ کے محبوب دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے اس عالم فانی سے، تو قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی شان اور عظمت کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ بلکہ اس سے آگے کہوں، یہ دنیا کا جہان، یہ دنیا دار فانی، جب قیامت آئے گی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آخرت کا جہان میدان محشر آئے گا۔ اس میدان محشر میں جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، اول انسان حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد تک ساری انسانیت وہاں موجود ہوگی۔ اس وقت ساری انسانیت کے سامنے، اس وقت ساری مخلوقات کے سامنے جن کی سب سے زیادہ شان اور بیان، شان اور مقام کو بیان کیا جائے گا، وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا میں حضور کی عظمت کو بیان فرمایا، اللہ عالم آخرت میں بھی اپنے محبوب کی شان کو بلند کریں گے، ان کے مقام کو بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑے اوصاف عطا فرمائے، بڑے القابات عطا فرمائے، بڑے مقام سے نوازا۔ حضور کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو راحت العاشقین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محبوب رب العالمین بنا کر بھیجا، سارے جہان والوں کے رب کا اپنا محبوب بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساقی کوثر، حوض کوثر کا مالک بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا صحرا آپ کے سر پہ سجا کر خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ یہ سارے عنوانات ایک الگ الگ عنوان ہیں، ہر عنوان کے اوپر گفتگو شروع کی جائے تو کئی گھنٹے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ ہر ایک عنوان مفصل الگ تفصیل رکھتا ہے، الگ وقت مانگتا ہے، لیکن ایک عنوان میں آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو رحمت للعالمین بنایا، راحت العاشقین بنایا، خاتم النبیین بنایا، ساقی کوثر بنایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شافی محشر بنایا۔ شافی محشر، میدان محشر میں، میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، آپ کو حق شفاعت ملے گا، آپ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے ساری انسانیت کے حق میں، پھر اپنی امت کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حق شفاعت آپ کو دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بھی صفت حضور کی، یہ مقام اور یہ شان بھی سارے انبیاء سے نرالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شافی محشر بنایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ارشاد فرمایا، خیرت بین الشفاعت و بین ان يدخل نصف امتی الجنہ، فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ چاہے تو آپ کو حق شفاعت دے دیں، حق شفاعت لے لیں، یا اس کے بدلے میں آپ کی آدھی امت کو ہم جنت میں داخل کر دیں۔ اختیار دیا گیا، آدھی امت جنت میں داخل کروا لیں یا حق شفاعت لے لیں۔ فرمایا فاخترت الشفاعت، لیکن میں نے شفاعت کو اختیار کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے حق شفاعت لیا، اس لیے کہ اگر آدھی امت جنت میں چلی جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی انعام تھا، لیکن بقیہ امت تو جنت میں نہ جاتی، لیکن فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا تاکہ اس کے لیے اپنی پوری امت کو جنت میں داخل کروا سکوں۔ فرمایا میں نے شفاعت، حق شفاعت کو اختیار کیا۔ پھر ارشاد فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا کا موقع دیا ہے کہ آپ دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک مقبول دعا مانگنے کا موقع دیا گیا، ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا اختیار دیا گیا۔ فرمایا لیکن میں نے اس دعا کو مؤخر کر دیا۔ سارے انبیاء نے دنیا کے اندر وہ دعائیں مانگ لی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، مانگی جانے والی مراد
ان کو دنیا کے اندر مل گئی، فرمایا لیکن میں نے اس دعا کو مؤخر کر دیا، فرمایا کس لیے؟ شفاعت لامتی فی الآخرہ، اپنی امت کی شفاعت کے لیے کہ آخرت میں ان کے لیے شفاعت کر سکوں، سفارش کر سکوں، اس کے لیے میں نے اپنی دعا کو مؤخر کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں حق شفاعت دیا جائے گا۔ حضور شفیع المذنبین ہیں، حضور شافی محشر ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حضور پر خاص انعام ملا ہے، حضور کی شان کی بلندی کا اظہار کا ذریعہ ہے، حضور شافی محشر ہیں۔ اب کن مقام پر اور کن اعمال پر سفارش حق شفاعت ملے گی؟ میں آج عرض کرتا چلوں انشاءاللہ سفارش کی ترتیب کیا ہوگی اور حضور کیسے سفارش کریں گے وہ بھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ حدیث کی روشنی میں سن لیجئے کہ شفاعت کے حقدار کون ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت والوں کے لیے سفارش کروں گا، مجھے حق شفاعت دیا جائے گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میری سفارش کے حقدار لوگ کون ہیں، کنہیں میری شفاعت ملے گی، کون میری سفارش کے حقدار ہوں گے۔ اب وہ سن لیجئے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال پر حضور کی شفاعت ملے گی، وہ کون سے اوصاف ہیں کہ جن اوصاف کو اختیار کریں گے تو پھر میدان محشر میں حضور کی شفاعت ملے گی۔ اللہ کرے ہمیں وہ سارے اعمال ہمیں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور وہ اوصاف مل سکیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ کون ہے وہ خوش نصیب جس کو آپ کی شفاعت مل سکے گی، حق سفارش ملے گا، آپ کی شفاعت مل سکے گی، آپ کی شفاعت سے وہ جنت میں جا سکے گا، وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ وخالصا من نفسہ، فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل کے ساتھ پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا اور دل کے ساتھ گواہی دی، لا الہ الا اللہ کی توحید کی گواہی دی، اس کے مطابق اپنا ایمان بنایا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری، فرمایا اس کو قیامت کے دن میری شفاعت ملے۔ اس حدیث پاک میں شفاعت کا پہلا حقدار بتلایا گیا کون ہے کہ جس نے عقیدہ توحید کے اوپر ایمان اپنا صحیح توحید والا بنایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، غم دور کرنے والا نہیں، پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، حاجت روائی کرنے والا نہیں، جس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس درجے کا بن گیا اور اسی یقین کے اوپر پوری زندگی گزاری اور دنیا سے چلا گیا، اور میں قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی۔ اس لیے ہم اپنا یقین لا الہ الا اللہ کے اوپر بنائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا گویا کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہوا، جس کا ایمان صحیح نہ ہوا، لا الہ الا اللہ پر یقین نہ ہوا، اور میں کل قیامت کے دن میں میری شفاعت سے محروم ہو گیا۔ شفاعت کے لیے ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ اس کا ایمان درست ہو، عقیدہ ہے وہ توحید درست ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میری دلی خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے آپ کا ساتھ نصیب کرے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا ساتھ نصیب کرے، آپ کی مراقبت کرامت نصیب کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی شفاعت نصیب کرے، آپ کی سفارش مجھے مل سکے، میری یہ دلی خواہش ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر ارشاد فرمایا پھر کثرت سے سجدے کرنا، کثرت سے سجدے کرنا، سجدے زیادہ کرنا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے میری شفاعت نصیب کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جو کثرت سے سجدے کرے، جو سجدوں کی جو ہے وہ اپنی عادت بنا لے۔ فرض سجدے تو سب سے پہلے ہیں کہ فرض نمازیں ادا کی جائیں، فرض سجدے ادا کیے جائیں، وہ زندگی کے اندر قضا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد میں اٹھ کر نوافل کے اندر نفلی سجدے بھی ہوں۔ فَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کرنا، جس کی زندگی میں کثرت سے سجدے ہوں گے اس کو کل قیامت کے دن اللہ میری شفاعت نصیب کرے۔ تو شفاعت کا ایک ذریعہ کثرت سے سجدے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور
اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کل قیامت کے دن اپنی نبی کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مسلم شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا يصبر احدكم على لأوائها المدینہ فيموت إلا كنت له شفيعا او شہیدا یوم القیامہ اذا كان مسلما۔ فرمایا اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں آیا اور مدینہ منورہ میں آنے کی وجہ سے وہاں بیمار ہو گیا، مدینہ منورہ کی آب و ہوا اس کو موافق نہ ہوئی اور وہ بیمار ہو گیا، یہ مدینہ منورہ میں آنے پر اس کو مشقتیں اٹھانی پڑی، اس راستے کے اندر تکالیف اٹھانی پڑی، اس کو اس مشقت اور اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر وہ صبر کرتا رہا۔ مدینہ منورہ آ کر اس کی تکالیف، مسائل، پریشانیوں پر، بیماری پر وہ صبر کرتا رہا۔ فَمَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو ملے گی اذا كان مسلما، جبکہ وہ مسلمان ہو، جبکہ وہ مومن ہو اور پھر تکلیف کے اوپر صبر کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ چوتھا عمل حدیث پاک میں بیان کیا گیا، مسلم کی روایت ہے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها، فرمایا جو اگر کوشش کر کے جو استطاعت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینہ میں آئے فلیمت بها، تو مدینہ میں جا کر مرے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ میں مدینہ میں جا کر قیام پذیر ہو جاؤں، اپنا علاقہ چھوڑ کر وہاں جا کر ٹھہر جاؤں، وہاں جا کر قیام پذیر ہو جاؤں اور وہاں قیام پذیر ہو کر پھر وہیں اس کی موت آ جائے، وہیں اس کو دفن ہو جائے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور کوشش کرے اور مدینہ منورہ میں مرنے کی خواہش رکھے، وہاں کی موت کی خواہش رکھے، وہاں کے دفن ہونے کی خواہش رکھے۔ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو مدینہ میں مر گیا، وہاں دفن ہو گیا، کل قیامت کے دن وہاں سے اٹھے گا، میں محمد اس کے حق میں سفارشی بن کے آؤں گا، میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، شاید کوئی وقت قبولیت کا ہو کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے نبی کے شہر کی وعدہ بحاضری نصیب فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے نبی کے شہر کی وعدہ بحاضری نصیب فرما، پھر وہاں کی مسکنت نصیب فرما، پھر وہاں کی موت نصیب فرما اور وہاں کی ہمیں قبر نصیب فرما۔ ہمارے کابر اسلاف دعائیں مانگا کرتے تھے، بلکہ زندگی میں اگر کوئی نیک عمل ان کے سامنے ہوتا تو اس نیک عمل کا وسیلہ لے کر دعا مانگتے۔ میں نے گزشتہ دن میں بھی عرض کیا تھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھی، اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تیری عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو مجھے مدینہ منورہ کی موت نصیب کر دے۔ عمل مقبول ہوا، اللہ نے مدینہ میں مسکنت عطا کی، مدینہ میں فوت ہوئے، مدینہ کی موت ملی، جنت البقیع کے اندر دفن ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ میں مدینہ کی موت نصیب فرما۔ تو فرمایا جو مدینہ میں فوت ہوا، مدینہ میں مرا، کل قیامت کے دن میں اس کے حق میں سفارشی بن کے ہوگا۔ اور آخری چھٹا عمل جو سب سے بڑا عمل حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا من قال حين يسمع النداء، فرمایا جس نے اذان سنی، مؤذن کی اذان سنی، مؤذن کی اذان سننے کے بعد اذان کی دعا مانگی اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ فرمایا جس نے یہ دعائے وسیلہ، یہ دعا مانگی، میری یہ دعائے وسیلہ مانگی، اذان کے بعد اس نے یہ دعا مانگی حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر کتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں، اذان سنے خاموش ہو کر اذان کا جواب دیں، اور اذان کا جواب دینے کے جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر یہ دعا مانگیں، یہ دعائے وسیلہ ہے، اس کو یاد کیجئے۔ فرمایا جس نے یہ دعا مانگی، اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، میں محمد اس کے لیے سفارش کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے، حضور کی ایک شان، ایک مقام، ایک درجہ یہ ہے کہ حضور شافی محشر ہیں۔ میدان محشر میں اللہ رب العزت حضور کو شفاعت کا حق دیں گے، حضور سفارش کریں گے، حضور کی یہ شان ہوگی، میدان محشر میں حضور شافی محشر ہوں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا،
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک پہنچائیں گے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، جماعت میں تشریف لائے ہیں، علماء کرام کی ظاہر موجودگی میں عرض کروں گا، یہاں عمومی طور پر عصا کا لفظ عربی کے اندر امید کے لیے آتا ہے، اس کا ترجمہ یہ کہہ تو امید ہے، امید ہے، لیکن مفسرین نے بڑی خوبصورت یہاں بات لکھی، تفسیر خازن میں لکھا گیا، فرمایا یہاں معنی امید کا نہیں ہے، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، فرمایا نہیں، یہاں عسى معنی یقین کے ہے کہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، مقام محمود پر آپ کو بٹھائیں گے یا عطا کریں گے۔ وہ مقام محمود ہے کیا؟ مقام محمود کیا ہے؟ امام خازن لکھتے ہیں، اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے کہ مقام محمود کسے کہتے ہیں، لیکن سب سے مشہور جو معنی ہے اور جو راجح معنی ہے وہ مقام محمود ہوا مقام الشفاعت، وہ شفاعت کا مقام ہے کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ساری انسانیت کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، وہ مقام الشفاعت، یہ شفاعت کا مقام ہے۔ مقام محمود مقام شفاعت کو کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے، توجہ کیجئے، بڑی خوبصورت بات کا وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتوں کے حق میں سفارش کریں گے، ساری انسانیت کے حق میں سفارش کریں گے، تو وہاں پر انسان تو انسان، عام انسان تو انسان، امتیں تو امتیں، انبیاء بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ فرمایا وہ مقام ہے جہاں حضور کی تعریف کی جائے گی، سوا لاکھ انبیاء تعریف کریں گے اور سوا لاکھ انبیاء حضور کی شان کو بیان کریں گے، سوا لاکھ انبیاء حضور کی تعریف کریں گے، جن کی تعریف کی جائے گی وہ ذات محمد ہوگی، انہیں احمد بھی کہا جاتا ہے، اور جس مقام پر وہ تعریف کی جائے گی وہ مقام محمود ہوگا، وہ مقام محمود ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کے لیے شفاعت کریں گے اور اولین آخرین سارے انبیاء حضور کی تعریف کریں گے۔ تعریف کیوں کریں گے؟ بڑی خوبصورت بات نقطہ علماء نے لکھا ہے، سوا لاکھ انبیاء حضور کے لواء الحمد کے نیچے جمع ہے میدان محشر میں اور حضور کی تعریف کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف مقام شفاعت کا مقام، یہ امتیازی صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری نبی کو عطا کی ہے۔ سارے نبیوں کے لیے نبوت، لیکن مقام شفاعت صرف حضور کے لیے ہے۔ رسالت سارے نبیوں کے لیے، لیکن مقام شفاعت صرف حضور کے لیے ہے۔ سارے نبیوں کو کتابیں اور صحائف اور علم وحی ملا، لیکن مقام شفاعت صرف حضور کے لیے ہے۔ سارے نبیوں کو معجزات ملے، لیکن مقام شفاعت صرف حضور کے لیے ہے۔ سارے انبیاء کو کمالات ملے، لیکن مقام شفاعت صرف حضور کے لیے ہے۔ جب وہ مقام شفاعت دیکھیں گے، مقام محمود دیکھیں گے، تو پھر سارے انبیاء حضور کے حق میں تعریف کریں گے، حضور کی شان بیان کریں گے۔ تو مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اعلیٰ صفات عطا کریں گے۔ مقام محمود کا معنی یہ بھی ہے، ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ حسن و جمال، اعلیٰ گفتار، حضور کا بچپن جدا، حضور کا لڑکپن جدا، حضور کی جوانی جدا، حضور کی ساری زندگی جدا، ہر حسن زندگی کا ہر کونا اور ہر گوشہ اعلیٰ ہے، اس سے مراد مقام محمود ہے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ سارے نبیوں سے اور سارے اللہ تعالیٰ انسانیت سے حضور کو امتیازی صفات دیں گے، یہ معنی ہے مقام محمود کا۔ توجہ کیجئے گا، میں اس بات کو اور کھولنا چاہوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے قائل ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، حضور پہ کٹ جانا مر جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور معنی کیا لکھا گیا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مقام محمود عطا کریں گے۔ مقام محمود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو امتیازی صفات عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو انفرادی صفات عطا کریں گے کہ جو آج تک کسی کو نہ ملی، وہ صفات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کریں گے۔ آئیے چند جلکیاں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو امتیازی صفات عطا کریں گے۔ فرمایا اس وقت
بھی اللہ کے نبی تھے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی وجود میں مقدم ہیں، ظہور کے اندر مؤخر ہیں. اللہ کے نبی کا وجود اس وقت بھی تھا کہ جب کچھ نہیں تھا. ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، حضور نے خود ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی آخری نبی تھا. اذا کان آدم بین الماء والجسد، کہ جب آدم علیہ السلام جب ان کا خمیر ابھی پانی اور گارے کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی آخری نبی تھا. فرمایا حضور کی انفرادی صفت ہے، حضور کی امتیازی صفت ہے. حضور وجود کے اندر مقدم ہے، سب سے پہلے آئے، ظہور کے اندر آخر ہیں. کہ جب نبی دنیا میں آگئے، دنیا کے اندر ظہور سب سے آخر میں ہوا. ختم نبوت کا تاج پہنا کر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. یہ حضور کی انفرادی حیثیت ہے. جب دنیا میں بچہ آتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، دنیا میں بچہ آتا ہے اس کو کپڑے پہنا کیے جاتے ہیں، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، اس کے بال کاٹے جاتے ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کی ٹنڈ کی جاتی ہے، اس کا حلق کیا جاتا ہے. یہ ساری معاملات عام بچے کے ہیں. لیکن حضور کی امتیازی صفات، اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے، غسل کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی دنیا میں آئے، جسم پاک تھا. اللہ کے نبی دنیا میں آئے، جسم سے خوشبو آ رہی تھی. اللہ کے نبی دنیا میں آئے، آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی دنیا میں آئے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے. محبوب دنیا کے اندر آئے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے. پیدائشی طور پر بچے روتے ہیں. جب بچہ دنیا میں آئے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. جو بچہ نہ روئے اس کو رلایا جاتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جب آخری رسول دنیا میں آتے ہیں، آنے کے فوراً بعد زمین پر سجدہ کرتے ہیں، جبین ریاض زمین پر جھکاتے ہیں. اس کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. یہ سارے معاملات منفرد ہیں. یہی معنی ہے عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کریں گے کہ وہ انفرادی خصوصیات اللہ آپ کو عطا کریں گے کہ جس سے پہلے نہ کسی کو دی گئی نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کی جائے. مقام محمود کا معنی حضور کی انفرادی امتیازی خصوصیات ملیں گی. سارے نبی دنیا کے اندر آئے لیکن باقی نبیوں کی نبوت محدود تھی. کسی ایک زمانے کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک وقت کے لیے، کسی ایک عرصے کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے. لیکن اللہ کے محبوب آئے، حضور کی نبوت محدود نہیں، نہ کسی زمانے کے لیے، نہ علاقے کے لیے، نہ قبیلے کے لیے، نہ عرصے کے لیے. اللہ کے نبی کی نبوت سب زمانوں کے لیے ہے، سب قبیلوں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے. باقی انبیاء دنیا میں آئے، ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی، ان کی نبوت کے بعد بھی نبی آتے رہے. اللہ کے نبی آئے، ان کو نبوت ملی، نبوت کے بعد نبوت نہیں، نبوت کے بعد قیامت ہے. باقی انبیاء پر آسمانی وحی آئی، ان کو کتاب اللہ ملی. اللہ کے نبی آئے، ان پر آسمانی وحی آئی، آپ کو کلام اللہ ملا. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے. باقی نبی آئے، وہ قوموں کے نبی بن کر آئے، حضور انسانوں کے نبی بن کر آئے. باقی نبی دنیا کے اندر آئے، ان کا کلمہ امتوں نے پڑھا. حضور دنیا میں آئے، ان کا کلمہ نبیوں نے پڑھا. یہ حضور کی امتیازی صفات ہیں. باقی نبی دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے امتوں کی امامت کی ہے. ان کے مقتدی امتیں تھیں، ان کے مقتدی انسان تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ان کے مقتدی امتیں تھیں، ان کے مقتدی ان کے انسان تھے. میرے آقا کے امتی نبی تھے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا. یہ صفات انفرادی خصوصیات ہیں جو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی، جو آپ کے بعد کو بھی کسی کو نہ ملیں گی. یہ ہے مقام محمود. عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. معنی انفرادی خصوصیات، امتیازی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کی ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. مجھے وہ جوامع الکلم کہ میرے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتا ہے، مفہوم زیادہ ہوتا ہے. گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، الفاظ تھوڑے، معنی زیادہ ہوتا ہے. یہ صرف مجھے عطا کیا گیا، اس سے پہلے کسی کو نہیں. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی دور مسافت پر کافر ہو اس کے دل پر میرا رعب ہوتا ہے. یہ مجھے عطا کیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں. جعلت لی الارض
مسجدوں کا طہورا، ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، یہ میرے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح میرے لیے اگر پانی نہ ملے تو اس زمین کو تیمم کا ذریعہ بنا دیا گیا، وہ اس امت کو ملا، اس سے پہلے کسی کو نہ ملا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو، قربانی کے گوشت کو میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا، اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں تھا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، وختم بی النبیون، اور میرے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ این عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امتیازی صفات عطا کی ہیں جو اس سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی، جو بعد میں بھی نہ کسی کو ملی۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے، اپنی غلط فہمیوں کو دور کیجئے۔ ہمارے علماء کا، ہمارے قابلین کا یہی عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے جو شان حضور کو عطا کی اس سے پہلے نہ کسی کو ملی، نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ بعد از خدا کوئی قصہ مختصر، رب العالمین کے بعد زمین کے اوپر سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے احسن اور اجمل، سب سے اعلیٰ اور برتر اور بالا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے برابر ہیں، انسانوں جیسے انسان ہیں، وہ کافر ہے، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ جو حضور کو اپنے جیسا کہے، جو حضور کو اپنے برابر کہے، بالکل قطعاً ہمارے قابلین کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ اپنے آپ کا جو ہے وہ غلط فہمیاں دور کیجئے، اپنے ذہن کو صاف کیجئے۔ علماء دیوبند کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، اپنے برابر جو کہے وہ کافر ہے، جو حضور کو اپنے برابر کہے وہ مسلمان نہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ جس کا مقام ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیسے ہمارے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں اور آپ سوئیں، ہمارا وضو ختم ہو جائے، نیند ناقص الوضو بنے، اللہ کے نبی سوئیں، ان کا وضو نہ ٹوٹے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ میں اور آپ سو جائیں، ہمارا وضو ٹوٹ جائے، اللہ کے نبی سوئیں، حضور کا وضو باقی رہے، میں اور آپ تھوکیں، اس سے بو آئے، اللہ کے نبی تھوک دیں، وہ کھارا کنواں بھی میٹھا ہو جائے، اس سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پسینے سے بو آنا شروع ہو جائے، اللہ کے نبی کے پسینے سے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آنے لگ جائے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں اور آپ بہانہ پیشاب بولو براز کریں، اس سے گندگی غلاظت بو آئے، تعفن پھیلے، اللہ کے نبی کے بولو براز سے بھی خوشبو آئے، میرے آپ کے خون سے گندگی غلاظت نکلے، اللہ کے نبی کے خون سے بھی خوشبو نکلے۔ صحابی فرماتے ہیں حضور نے حجامہ کیا، حجامہ کروانے کے بعد فرمایا یہ خون جا کر کہیں دفن کر دو، کہا میں خون لے کر چلا گیا، میں جگہ ڈھونڈنے لگا کہ نبوت کا خون کہاں دفن کروں، مجھے کوئی جگہ نظر نہ آئی، کہا میں نے وہ خون پی لیا، اور میں نے خون پی لیا۔ خون پینے کے بعد میں حضور کے پاس آیا، میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، اللہ کے نبی سمجھ گئے، فرمایا کہاں خون کر کے آئے ہو، کہاں دفن کر کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہاں دفن کر کے آیا ہوں، فرمایا اس لیے تیرے جسم سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں ہم جیسے ہیں؟ کون کہتا ہے وہ کافر ہوگا جو کہ حضور ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا سایہ ہے، سایہ زمین پر پڑے، حضور کا سایہ تھا لیکن زمین پہ نہیں پڑتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک جسم کے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ علماء نے فرمایا مکھی نہیں بیٹھتی تھی، شمال ترمذی میں لکھا گیا مکھی نہیں بیٹھتی تھی، تمیز نہیں کی گئی، وہ مکھی پاک تھی، ناپاک تھی، شہد کی تھی، گندی تھی، نہیں مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ کے مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر میں دیکھتا ہوں صرف آگے سے نظر آتا ہے، اللہ کے نبی دیکھتے تھے آگے سے بھی نظر آتا تھا، پیچھے سے بھی نظر آتا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جمائی نہیں آتی تھی، میں سو جاؤں رات کو میرے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے جسم سے ایسی گندگی نہ نکلے، نبی کا جسم پاک ہے، نبی کا جسم صاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا آسن بنایا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور درمیانے قد کے تھے لیکن جب مجلس کے اندر بیٹھتے تھے سب سے نمایاں جسم آپ کا نظر آتا تھا، آپ کا چہرہ نظر آتا تھا، آپ درمیانے قد کے تھے لیکن جب سب کے درمیان میں چلتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمایاں نظر آتے تھے کہ اس قوم کے سردار چل رہے ہیں۔ اس لیے کر کے کہا جائے کہ حضور ہم جیسے تھے، یہ کہنے والا کافر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، عقیدہ یہی ہے، لیکن عام انسانوں جیسے انسان نہیں، عام بشروں جیسے بشر نہیں، بس اوقات چیزیں
دو ایک جیسی ہوتی ہیں، نام ایک ہوتا ہے لیکن ان کا مقام ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک پتھر یہ ہے جو ہماری مسجد میں لگا، ایک پتھر وہ ہے جو حجر اسود کے اندر، حجر اسود بھی پتھر ہے لیکن دونوں میں فرق ہے، وہ بھی پتھر ہے، اس کو بھی پتھر کہا جاتا ہے لیکن وہ پتھر دنیا کے پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ ایک پانی وہ ہے جو ہماری جو نالیوں کے اندر بہتا ہے، ایک پانی زمزم کا پانی ہے، دونوں کو پانی کہا جاتا ہے لیکن زمزم کا پانی اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی پانی نہیں کر سکتا۔ ایک میدان یہ ہے جو ہمارے شہر کے میدان ہے لیکن ایک میدان میدان عرفات ہے، میدان منا کا ہے، مزدلفہ کا ہے، ایک وہ میدان ہے، دنیا کے کوئی میدان اس میدانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بسات اللہ کے نبی بشر تھے، بسات انسان تھے لیکن دنیا کا کوئی انسان کا آگے بڑھ کر کہوں، دنیا کا کوئی ولی اس سے آگے بڑھ کے کہوں، کوئی صحابی اس سے آگے بڑھ کے کہوں، کوئی نبی بلکہ افضل نبی بلکہ افضل رسول بھی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا لا یمکن الثنا، ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ، یہ ہے ہمارے کابرین کا نظریہ، یہ ہمارے کابرین کا عقیدہ۔ اللہ رب العزت عصا ان یبعثک ربک مقام محمودا، ایک معنی یہ کیا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو امتیازی صفات عطا کریں گے، لیکن میں نے شروع میں ذکر کیا، امام خازی نے لکھا راجع معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام شفاعت عطا کریں گے۔ آئیے اب اس معنی کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام شفاعت عطا کریں گے، میدان محشر ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات جلال پہ ہے، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں وہاں پر موجود ہیں۔ میدان معاشر کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، میدان معاشر کی سختی برداشت نہیں ہو رہی، ان کے دلوں پر، ساری انسانیت کے دلوں کے اندر یہ الہام ہوگا، یہ دلوں کے اندر یہ خیال آئے گا کہ ہم کسی سے سفارش کریں، ہم کسی کے پاس جائیں، ان سے جا کر کہیں کہ ہماری سفارش کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ان کے دلوں کے اندر خیال آئے گا، ساری انسانیت کے دلوں میں اس بات کا الہام ہوگا کہ ہم سفارش کروانا چاہتے ہیں۔ ساری کی ساری انسانیت حضرت آدم کے پاس جائے گی، آپ اول انسان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ شفاعت کریں۔ حدیث لمبی ہے، تفسیر کے ساتھ مختصر عرض کروں گا۔ حضرت آدم فرمائیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، سارے حضرت ان کے پاس آئیں گے، آپ ثانی آدم ہیں، 950 سال دعوت دی، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے، آپ سفارش کریں، وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے 1.25 لاکھ انبیاء، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، ساری انسانیت کہ آپ سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، حشر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اس ہستی کا پتہ بتلا دیتا ہوں کہ جس کے پاس جاؤ گے، جن کے قدموں میں جاؤ گے، اور اگر وہ سفارش کریں گے تو اللہ سفارش قبول کر لیں گے، وہ مقبول الشفاعت ہے۔ وہ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ ہے، اللہ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، آپ ان کے پاس جائیں، ساری انسانیت چلتے ہوئے ان کے پاس آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کر لیجئے، ہم تو آدم سے مل کر آئے، ہم تو نوح سے مل کر آئے، ہم تو ابراہیم، اسماعیل، ہم یوسف، یعقوب، موسیٰ اور عیسیٰ سب سے مل کر آئے ہیں۔ حدیث میں حضور فرمائیں گے انا لہا، میں کہاں پھرتے رہے، کہاں ہو کے آئے ہو، وہ سفارش کا حق تو مجھے ملا ہے، وہ شفاعت تو میں کروں گا، وہ مقام شفاعت تو میرے لیے ہے، انا لہا، اس مقام شفاعت تو میرے لیے ہے، وہ تو میں کروں گا۔ اب یہ علماء نے کتنا لکھا ہے، وقت مختصر ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام کیا کہ آپ سفارش کے لوگ انبیاء سے جا کر سفارش کروائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ سیدھے حضور کے پاس آتے، باقی انبیاء کے پاس نہ آتے، اللہ کے نبی علیہ السلام امام الانبیاء بھی وہاں موجود ہیں، آپ کے پاس آتے، شروع سے ہی حضور کے پاس آتے اور آ کر سفارش کرواتے، اللہ کے نبی سفارش کرتے، سفارش قبول ہو جاتی، حساب کتاب شروع ہو جاتا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے عشق رسول پر ڈوب کر لکھا ہے، علماء دیوبند کا نقطہ نظر سمجھیے، فرمایا کہ سیدھے حضور کے پاس آتے، سفارش ہو جاتی، مقبول شفاعت کے حضور، سفارش ہو جاتی، حساب کتاب شروع ہو جاتا، لیکن حضور کی شان بلند نہ ہوتی، عیا نہ ہوتی۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کرنا تھا، پہلے بھیجا آدم کے پاس،
پھر بھیجا نوح کے پاس، پھر بھیجا ابراہیم کے پاس، پھر بھیجا اسماعیل کے پاس، سارے نبیوں نے جواب دیا تاکہ معلوم ہو جائے جو کوئی نبی نہیں کر سکا اور کسی نبی سے نہیں ہو سکا، بڑی شان والے تھے، بڑے مقام والے تھے، جو کوئی نہ کر سکا وہ میرے آمنہ کے لال نے کیا۔ اللہ اپنے نبی کی شان کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ حضور کے پاس آئیں گے، حضور سفارش کیجیے، حضور فرمائیں انا لہا ومقبول شفاعت، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حق دیا ہے، انا آخر ساجدہ، حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس وقت کچھ مجھے حمد کے کلمات القاء کریں گے۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ حمد کے کلمات میرے سینے میں ڈالے جائیں گے، اس وقت ان کا الہام ہوگا۔ اس وقت حضور فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، اس وقت میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کچھ کلمات ڈالے جائیں گے، فرمایا اس وقت جب کلمات ڈالے جائیں گے تو ان کلمات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے حضور سفارش کروں گا ساری انسانیت کے حق میں، ساری انسانیت کے حق میں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کیجئے۔ فرمایا جب میں سر سجدے کے اندر رکھوں گا آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محمد سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، یہ دنیا نہیں یہ آخرت ہے، یہاں سر اٹھائیے، یہ دار العمل نہیں دار الجزا ہے، یہاں مانگیے کیا مانگتے ہیں، سل تُعطا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا، سل تُعطا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو عطا کرتے چلے جائیں گے، آپ کو دیتے چلے جائیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ جب آپ خوش ہو جائیں گے آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سفارش کریں گے اور یہ سفارش شفاعت کبریٰ ہوگی، اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الکنز المدفون کتاب کے اندر لکھا، فرمایا حضور کی وہاں میدان معاشر کے اندر شفاعت کی 10 قسمیں ہیں، 10 طرح سے شفاعت ہوگی، لیکن ان میں سے سب سے بڑی جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، شفاعت کبریٰ، وہ یہی شفاعت ہوگی جو آدم سے لے کر آخری انسان تک ساری انسانیت کے حق میں ہوگی۔ حضور کی شفاعت قبول کی جائے گی اور ساری انسانیت کے لیے حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب کتاب شروع کر رہے ہیں، لیکن کس سے کیا جائے؟ حساب کتاب کس امت سے شروع کیا جائے؟ پہلے امتیں تو اور بھی آئیں، لیکن حساب کتاب کس امت سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کیا جائے گا۔ آپ سب سے پہلے ان سے حساب کتاب شروع کریں، اس امت کو پیش کیا جائے گا۔ اچھا اس امت میں سے سب سے پہلے کس فرد سے حساب کتاب شروع کیا جائے، کس بندے سے سب سے پہلے حساب لیا جائے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت چلے گی، ساری امت میں سے چلتی چلتی آئے گی اولیاء پر، پھر صحابہ پر، صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ پر، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین پر، خلفائے راشدین پر، جس ہستی پہ آگے نظر رک جائے گی اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق پہ آگے نظر رک جائے گی، اے اللہ یہ ابوبکر ہے، اس سے آپ حساب لیں، اس سے حساب شروع کریں۔ جواب ملتا ہے، علماء نے اپنے ذوق میں لکھا ہے، اللہ فرمائیں گے جواب ملتا ہے، اپنے ذوق میں جواب ہے کہ میں اس سے حساب کیا لوں کہ جس نے ساری زندگی اے پیارے نبی آپ سے حساب لیں، اپنا جان مال سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا، حساب شروع ہو جائے گا، حضور کی یہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد حضور کی خاص شفاعت صرف اپنی امت کے لیے ہوگی، یہ دوسری شفاعت ہے۔ پھر وہ کچھ لوگ کہ جو جنت جہنم کے درمیان میں ہوں گے، اصحاب اعراف، ان کے حق میں حضور کی شفاعت ہوگی۔ شفاعت کی ایک تیسری قسم یہ بھی ہے، پھر وہ لوگ کہ جو جنت میں جائیں گے لیکن جنت میں مزید درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، کچھ ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ اور ایک شفاعت فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے، فرمایا ان کے لیے بھی میں اپنی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے بھی میں شفاعت کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں، اللہ میدان محشر میں ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ واحد سہارا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صرف ان کی شفاعت کا سہارا ہے، اور پاس کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں، نہ عمل کی مقبولیت کا دعویٰ ہے، واحد سہارا ہے، اس لیے ہم دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں میدان محشر میں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم ایسے عمل کر کے جائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے جا سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ اے پیارے محبوب ہماری شفاعت کیجئے، ہمارے حق میں حق
ہمیں شفاعت عطا کر کے اپنے نبی کی شان کو بلند کریں گے، اور پھر وہ ہستی ہیں فرمایا جب میدان محشر کے اندر شفاعت بھی قبول ہوگی، اس کے بعد سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ ہمارے نبی ہیں۔ سب سے پہلے جو پوری امت کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا وہ کون سے اعمال ہیں، آخر میں پھر مختصر